حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت چند مختصر سوالات ہیں، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2، آیات محکمات کسے کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر میرا 3، آیات متشابہات کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کی واضح دلیل فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ کلام الدین رضوی بلرام پوری جنہوں نے مجھ فقیر سے چند سوالات کیے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی احباب ویڈیو کو چھوڑ کر کے مت جائیے گا، ویڈیو پورا دیکھیے، تبھی آپ کے سمجھ آ پائے گا کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں، آیت متشابہات کسے کہتے ہیں اور آیت محکمات کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ تو حروف مقطعات قرآن کے وہ حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، لوحے قرآنی بھی کہا جاتا ہے، جن کا ترجمہ بھی کرنا حرام ہے اور اس ترجمے پہ عمل کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ان کا ترجمہ ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سوا۔ لانے والے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نہیں معلوم، اللہ اور اس کا رسول اس کا ترجمہ بہتر جانتا ہے۔ کسی نے آج تک حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام خداوندی لے کر کے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمت و فہمت، میں جان گیا اور میں پہچان گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ لام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علمت و فہمت، میں جان گیا اور پہچان گیا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علمت و فہمت، میں جان گیا اور پہچان گیا۔ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ لانے والے جبریل کو بھی نہیں معلوم ہے کہ حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے۔ تو حروف مقطعات وہ ہیں جن کا ترجمہ کرنا بھی حرام ہے اور اس ترجمے پہ عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ حروف مقطعات کا ترجمہ کچھ نہیں ہے تو وہ انسان کافر ہے۔ ترجمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اچھا، جو دوسرا سوال ہے حضرت کا، حروف متشابہات کسے کہتے ہیں؟ تو آیت متشابہات وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ کرنا بھی جائز ہے لیکن اس ترجمے کے اوپر عمل کرنا ناجائز ہے۔ وہ ایسے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے۔ اگر ظاہری معنی لے لیے جائے اور اسی کو اپنا ایمان و عقیدہ بنا لیا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہاتھ سے بھی پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، طرف و جہت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سے پاک ہے، ہر سمتوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ایک اور مسئلہ حل کر دیں کہ گاؤں دیہات میں بہت زیادہ اکثر و بیشتر ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ اوپر والا جانے۔ تو یہ جو الفاظ بولا جاتا ہے اس کی میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے گا کمنٹ باکس میں لکھیے گا، میں آپ کو حوالہ بھی اس کا پیش کروں گا۔ فتاوی فیض الرسول ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک فتویٰ تحریر فرمایا ہے صاحب فتاوی فیض الرسول نے کہ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اوپر والا جانے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ طرف و جہت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان سے پاک ہے۔ اگر نیت یہ ہے اوپر والا کہنے میں کہ اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بلند و بالا، اس نیت کے ساتھ کہا ہے تو پھر یہ جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن علماء نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ یہ دیہاتیوں کی بھاشا ہے،
عربیوں کی بھاشا ہے، لینگویج یہ لینگویج ٹھیک نہیں کہ اوپر والا جانے، باقی آپ ڈائریکٹلی نام لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اس کے تمام معاملات، وہی جانتا ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتا، یہ بولنا جائز ہے۔ اچھا، آیت متشابہات کے اوپر تھوڑی سی وضاحت اور پیش کروں کہ اگر کسی نے ظاہری معنی لے لیا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ ہے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ بہت سے مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آیات جن میں متشابہات کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، پیر اور دیگر تمام جو ہے اعضاء کا ذکر ہے، ان تمام اعضاء کے عوض میں یعنی ان کے بدلے میں رحمت، قدرت اور فضل و کرم معنی لے لیا جائے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت، دست رحمت ان کے اوپر ہے، یہ ترجمہ کیا جائے۔ اچھا، جو تیسری آیات ہیں، جو ان حضرت کا تیسرا سوال ہے، آیت محکمات کسے کہتے ہیں؟ تو آیت محکمات وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ کرنا بھی جائز ہے اور اس ترجمے کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو، رکوع کرو۔ تو یعنی ان جو میں نے یہ آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کرنا بھی جائز ہے اور اس ترجمے کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ متشابہات اور مقطعات میں سے نہیں ہے، تو وہ آیات جو حروف مقطعات میں سے نہیں، آیت متشابہات میں سے نہیں، ان کے علاوہ تمام وہ آیات سب محکمات ہیں، ان کا ترجمہ کرنا بھی جائز ہے اور اس ترجمے کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دن دنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔